بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سلامت رہیں. ملک کے نوجوان معروف قاری جناب قاری فرحان بخش نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر اور 26ویں روزے کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، اپنے پالن ہار پہ قربان جائیے، اپنے پالن ہار سے پیار کیجیے، اپنے پالن ہار کی عطاؤں کو صرف محسوس کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا میرا رب کتنا ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں کتنا چاہتا ہے. آپ ذرا اندازہ تو کیجیے اس بات کا کہ کیا یہ بات کم نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی بھی ہے؟ کیا یہ بات کسی انعام سے کم لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی بھی ہیں؟ کیا یہ بات
کسی بہت بڑے انعام سے آپ کو کم لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا؟ اور کیا یہ بات آپ کو کسی بہت بڑے انعام سے کم لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کی بارش ہم پر ایسی کی ہے کہ ہمیں عبادتوں کا موقع بھی عطا کر دیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کی توفیق نہ ہو اور وہ اذن نہ دے اور وہ نہ چاہے تو کون ہے صاحب جو اس کی بارگاہ میں چلا جائے؟ یہ بالکل بہت ہی میں عام سی ایک بلا تمثیل بات عرض کرتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلانا نہ چاہیں تو یہ ممکن ہے کوئی آپ کے گھر پہ آ جائے؟ جب تک آپ اسے دعوت نامہ نہ دیں، جب تک وہ آپ سے رابطہ نہ کر لے، جب تک آپ اسے لوکیشن نہ بھیج دیں، جب تک آپ اسے باقاعدہ اجازت نہ دے دیں کہ ہاں اس وقت ہم آپ سے ظہرانے پہ ملاقات کرتے ہیں یا عصرانے پہ ملاقات کرتے ہیں یا عشائیے پہ ملاقات کرتے ہیں، اس وقت تک کوئی آپ کے گھر پہ آ نہیں سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے نہ اور ہم اس کے گھر پہ حاضر ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو چنیدہ بندے ہیں نا، ان کی صف کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں کھڑا کر دیا ہے کہ اس کا اذن ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، ذرا اس کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، سانسیں بھی دی ہیں، رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا اور عبادتوں کا شعور بھی عطا کر دیا۔ اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کرم بالائے کرم کیا ہے؟ بتلاؤں آپ کو؟ اس پہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ راندِ درگاہ کیا جائے، نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی ایک عمل ایسا کر دے جو جسٹیفائی کر دے اس بات کو کہ اسے داخل جہنم کرنے کی بجائے داخل جنت کر دیا جائے۔ کوئی ایک کام ایسا کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے صاحب، بڑا کریم، بڑا رحیم۔ آپ بلیو کیجئے، ہم اس کی رحمتوں کو نہ تول سکتے ہیں، نہ اس کے پیمانے کو بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا صاحب کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، آپ بلیو کر لیں اس بات کا، یہ بھی انسان کی عقل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، ورنہ وہ کتنا چاہتا ہے اس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس کے چاہت کے پیمانے دیکھیں نا آپ۔ ایک تو یہ کہ اس نے ہمیں اس تجسس میں رکھا کہ بھائی 21 میں تلاش کر لو یا 23 میں تلاش کر لو یا 25 میں تلاش کر لو یا 27 میں تلاش کر لو یا 29 میں تلاش کر لو۔ وجہ یہ کہ ہمارے اندر ایک کریوسٹی رہنی چاہیے، ایک تجسس رہنا چاہیے، اور اگین وہی بات، وہ چاہتا ہے کہ بار بار میرا بندہ جو ہے میری بارگاہ میں آتا رہے، اور کسی ایک رات کو اگر اسپیسیفیکیشن کے ساتھ بتلا دیا جاتا تو یقیناً پھر وہ جو ہے بڑا تن آسان ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ خود چاہتا ہے کہ وہ انگیج رہے میری بارگاہ سے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ انسان اتنے بلنڈرز کرتا ہے زندگی میں، اتنے بلنڈرز کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے ان سارے گناہوں کو وینش کر دیتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے، پوری عمر آپ نے گناہوں میں گزار دی ہے، آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کریم تو مجھ پہ کرم کر دے، بس وہ جو سوچ آتی ہے اور اس سوچ کے ساتھ ایک آنسو آپ کی آنکھوں سے چھلکتا ہے، وہ جو چھلکتا وہ آنسو ہے نا، وہ جہنم کی نار کو مکمل طور پہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ بلیو کریں، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے بس دل سے ایک مرتبہ مجھے پکارے اور اپنے کیے پہ نادم ہو جائے، میں سب کچھ وینش کر دوں۔ اور کمال دیکھیں آپ کیا ہے کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا، یعنی وہ جو کتابت کر رہے ہیں، ان سے وہاں سے مٹا دیا کرتا ہے، بالکل اسکریچ کر دیا کرتا ہے، ڈیلیٹ، ڈسکارڈ۔ وہ جو یاد ہوتا ہے ان کو، وہ تک جو ہے محو ہو جاتا ہے۔ جس زمین کے اوپر وہ گناہ ہوا اس زمین سے بھی وہ اسکریچ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ کل بروز محشر میرا بندہ حاضر ہو تو اسے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اسے شرمندگی نہ ہو۔ ایون یہ ہوتا ہے ناظرین، روایات میں یہاں تک آتا ہے، بلکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو وہ بندے کے اکاؤنٹ میں نیکیوں تک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ گاروں کی صف میں کبھی کھڑا ہی نہیں تھا، وہ اتنا کریم ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو آج کی رات ہے یہ اللہ کی کریمی کی انتہا کی رات ہے، اللہ کی رحیمی کی انتہا کی رات ہے، اللہ کی یوں کہیے کہ عطاؤں کی انتہا کی رات ہے۔ رم جھم جو یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، جو برکھا برس رہی ہوتی ہے اس کی رحمتوں کی، اس کے برسنے کی بنیادی طور پہ رات ہے۔
آپ ذرا ایزیوم کر سکتے ہیں اس بات کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہاں صحابہ گفتگو کر رہے ہوں اور سرکار علیہ السلام جو ہے پچھلی امتوں کے بارے میں بتلا رہے ہوں کہ ان کی عمریں بڑی طویل تھیں، وہ لمبے لمبے جہاد کیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا کرتے تھے، اور پھر بات کرتے کرتے کسی ایسے شخص کا ذکر آ جائے کہ جو 1000 مہینے جہاد کرے اور رات کو اللہ کی راہ میں عبادت کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رات کو کھڑے اور دن کو جو ہے وہ جہاد میں پورا وقت گزرے، اور پھر اپنی ساری اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دے۔ یہاں یہ گفتگو ہو، یہاں یہ سوچ ہو، یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کا سوال ہو کہ ہم سے تو وہ بہت آگے نکل جائیں گے، یہاں قلب مصطفیٰ پر ایک غم کی ذرا سی کیفیت ہو اور وہاں سورہ قدر کی آیات کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے اور سوچئے کہ یہ کیا کرم کے فیصلے ہیں کہ جبرائیل امی فرشتوں کے ساتھ اس پوری دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ جملہ تو روا روی میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس جملے کی کبھی حیت اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کیے کہ جبرائیل امی امام الملائکہ ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں۔ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بات سمجھیے گا میری، اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، اٹ مینس وہ کاؤنٹلیس آتے ہیں، یعنی اس کی آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اتنے فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ہاں روایتوں میں ضرور بتلایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ضرور ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ جو کنکریاں دنیا میں ہوتی ہیں اتنی تعداد ہوتی ہے، اٹ مینس جو کنکریاں ہیں اس کو آپ کاؤنٹس نہیں کر سکتے، اتنی تعداد میں فرشتے اس دنیا میں امام الملائکہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب وہ تلاش کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے آنسوؤں کو بہا کر گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے جو درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر ڈھیر کیے ہوئے ہے۔ اب وہ جا کے ان بندیوں کو اور ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جا کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کی طرف سے آپ ذرا سوچئے، بھیجے گئے فرشتے ان کو جا کر سلام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ لیٹس ایزیوم، سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے اور تصور کیجئے کہ 27ویں شب ہے، 34 تاکرات ہے، ممکن ہے شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات ہے، آج ہم سب نے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اس تصور سے فرشتے آ چکے ہیں، ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور فائنلی جو ریوارڈ ہے وہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے باقاعدہ جبرائیل امی مصافحہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یعنی ایک لمس انسان کا اور ایک فرشتے کا ہے، وہ لمس اگر ناظرین آج کی رات عطا ہو گیا نا اور محسوس ہو گیا، بس سمجھ لیجئے یہ کام ہو گیا۔ لہٰذا آج کی رات کیا کرنا ہے؟ مس نہیں کرنا ہے، اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے یوں کہہ لیجئے کہ بیٹھنا ہے جیسے کہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضر ہونے کا حق ہے۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب کلام سے، بسم اللہ فرمائیں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لواء حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، تو ہم سوئے حشر میں
چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، پل سے مجھ سا بھی گنہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ طیبہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔
آئیے ناظرین آپ کو کچن کی طرف لیے چلتے ہیں. جی منیرہ بتائیے آج کیا خبریں؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں بڑی کوئک سی ہیں. آج میں بنا رہی ہوں چلی چکن ڈرائی. اس کے ساتھ ہوں گے فرائیڈ رائس اور ساتھ میں ہوں گے چیز رولز, اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے وہ ہے جنجر منٹ لیمنیڈ. آپ اس میں چاہے تو ایڈنگ بھی کچھ اپنی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں جو ڈرائی چلی چکن ہے اس کا بتاؤں گی کہ بون لیس چکن ہے جس کو اسٹرپس میں کٹ کی ہے اور اس کو انڈے کے ساتھ میں نے میرینیٹ کی ہے. ساتھ میں نمک, کالی مرچ اور کارن فلور اور میدا لگا کے اس کو رکھ دی ہے. اس کے بعد اس کو ہم سوتے کروں گی جنجر اینڈ گارلک کے اندر, اور ادرک, سویا ساس, چلی گارلک ساس, اویسٹر ساس اینڈ اوسٹرشائر ساس اس میں ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا اسٹر فرائی کریں گے. یعنی کہ اس کو تیز آنچ میں, اس کا کوکنگ میتھڈ ہے تیز آنچ میں اس کو میں اسٹر فرائی کر کے اس کو پھر نکال کے رکھ لوں گی. پھر اس میں یخنی ایڈ کروں گی اور یخنی میں اس کی ساس بناؤں گی. جب ہلکی سی ساس گاڑھی ہوگی پھر اس کے اندر اس کو ایڈ کروں گی. جو اس کی گارنش ہے وہ ڈرائی چلی چکن ہے, ساتھ میں ہرا پیاز ہے اور ساتھ میں ادرک ہے, یہ اس کی گارنش ہے. آپ اس کو چاہیں تو بالکل ڈرائی رکھ لیں. آپ اس کو چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اس میں کارن فلور ایڈ کر کے یخنی سے اس کو تھوڑا سا آپ اس کو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کی بیس بنا سکتے ہیں ساس کے ساتھ. جو فرائیڈ رائس ہے اس میں ساری ویجیٹیبلس کٹ ہوں گی, رائس بوائلڈ ہیں, ان سب کو انڈے کے ساتھ میں ہلکا سا سوتے اگین وہی ساسز ایڈ کروں گی. سویا ساس, چینی, نمک اور ساتھ میں چکن پاؤڈر ساتھ میں سے مکس کر کے اس کو میں اس کے رائس ریڈی کروں گی. اور جو رولز ہیں, جو چیز رولز ہیں اس کے لیے سیم وہی ریسیپی ہوتی ہے جیسے کہ بھی چائنیز کی ریسیپی ہے. ویجیٹیبل سیم وہی چلے آ رہے ہیں, رائس میں بھی وہ جائیں گے, اس میں چکن میں بھی جائیں گے اور رولز میں بھی. اس میں صرف ایڈنگ چیز کی ہوگی, چیز کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی, اس کو رول کروں گی تو یہ پورا ایک پلیٹر آپ کا بن جائے گا. اور جو تھرڈ اس کی جو ڈرنک ہے, ڈرنک میں لیمن جوس ہے, چینی, پودینہ, ساتھ میں وائٹ کوئی سا بھی سافٹ ڈرنک آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جو لوگ اس ڈرنک کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ میں ریکمینڈ کروں گی, جو میں نے خود سے بناتی ہوں, وہ ہے کھجور. کھجور کا آپ نکال کے, جیسے کہ میں نے پلپ اس کو رکھا ہوا ہے, بوائل کر رہی ہوں, جو کھجور کا پانی نکلے گا آپ اس کو اس میں ایڈ کر کے ڈرنک پیے تو بہت ہی مزے کی ڈرنک بنے گی. تو میں دونوں طرح سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو بھی کیونکہ آج کل کھجور ہر گھر میں ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ڈرنک کو ہی ایڈ کریں, لیکن بچے تو پی لیتے ہیں ڈرنک, لیکن آپ کھجور ایڈ کر دیں تو وہ بڑا ایک اچھی سی مزے. یہ تو زبردست کام ہے. ہاں جی, تو وہ بڑی ہضمدار بن جاتی ہے. اور بچوں کو تو ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے, بچے جو ہے وہ ڈبے شبے پی رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, اس کے جوسز پی رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا سارا. تو آپ کھجور اس میں اتنے سویٹنس ہوگی کہ کھجور اور ادرک کے ساتھ جو کمبینیشن بنے گا تو جو گلے کی مسائل ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ آج کی ڈرنک ہوگی. تو میں ساتھ ساتھ باقی آپ یہ تو ویسے بھی بچے مطلب پیئیں تو وہ تو سنت بھی ہو جائے گا نا, مطلب بات سرکار علیہ السلام کی سنت بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جاری رکھیں, آغاز کرتے ہیں. سر یہ بتائیے سب سے پہلے یہ شب قدر مطلب ہم جیسے گناہ گاروں کو کیوں عطا کی گئی, آغاز فرمائیے ذرا. حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. واہ سبحان اللہ. یہ اور اس جیسی راتیں اور بابرکت ساتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کو بخشنے کے بہانے بنائے. واہ واہ. رحمت خدا بہانہ می جویت بہا نمی جویت. واہ واہ. اور اس رات میں اور عام راتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام راتوں میں ہم رب کی رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس رات کے اندر اور ایسی راتوں میں رب کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہوتی ہے. واہ 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 کیا بات. اور اس کے پس منظر میں وہ روایات دو مختلف بڑی معروف ہیں جس کی طرف آپ نے اپنے ابتدائیہ میں اشارہ بھی کیا. ہاں اس کی ڈیٹیل بتائیے. ہاں اس میں ایک یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے مسلسل 1000 ماہ تک اللہ کی بارگاہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا. 1000 یعنی یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. تو وہ مسلسل سر بکف مجاہد رہا, اللہ وہ مسلح رہا, راہ خدا میں جہاد کرتا رہا. اور اس جملے کو ذرا اور کھولیں سر, یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, اس کو اور کھولیں. 1000 مہینے تک 1000 مہینہ جس کو بتایا بھی 83 years 4 months یہ ڈیلی, مطلب اس کا مطلب یہ کہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہے وہ. ہاں تو ہاں تو آپ دیکھیے اتنی, اب یہی تو وہ پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہے کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ ذکر ہوا تو وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے, شش در رہ گئے, بلکہ پریشان ہونے لگے. تو اپنے اور اپنے دور کے لوگوں کی عمروں کا جائزہ فوراً ان کے ذہن میں آیا تو تھوڑے پریشان ہوئے
کہ پھر وہ تو ہم سے بازی لے گئے, بالکل لے جائیں, وہ تو عملوں میں آگے نکل گئے, وہ خیرات میں سبقت لے گئے. بالکل ایسا. تو صحابہ کرام میں چونکہ مسابقت فی الخیرات کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, تو وہ صحابہ پریشان ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ محبوب کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے, نہ محبوب کے محبوبوں کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے. کیا بات, کیا تو بات. اس لیے یہ سورہ نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں کو یہ بشارت دے دیجئے کہ باقیوں سے شاید کوانٹٹی مطلوب ہوگی, آپ کے محبوبوں سے, آپ کے غلاموں سے کوانٹٹی نہیں کوالٹی مطلوب ہوگی. واہ 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 واہ. اور مصطفیٰ کی امت ہے ہی کوالٹی والی. واہ کیا بات. یہ کوالٹی والی ہے. اور احادیث کی روشنی میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی امت جو ہے وہ امت فضل ہے. واہ. باقی وہ ایک بخاری کی طویل حدیث ہے, کسی اور سیشن میں سنا دوں گا. تو اب یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مجدہ جہاں فضا نازل ہوا کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے ان کے 1000 ماہ کی عبادت اور جہاد, ریاضت, محنت, مشقت ایک طرف, اور میرے محبوب کے غلاموں کا ایک رات میں قیام کرنا, یعنی ایک رات کو زندہ کرنا, شب بیداری کرنا, یہ اس 1000 ماہ کے برابر نہیں ہے, بلکہ اس سے کتنے درجے بہتر ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے, کیونکہ خیر اخیر کے معنی میں ہے, اور اخیر اس میں تفضیل ہے, اور اس میں تفضیل میں فضیلت کتنی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلے انبیاء کی اقوام, ان کی طویل عمریں اور ان کے عمل پیش کیے گئے, تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہاں 1000 سال کی عمریں, 950 سال کی, 950 سال تو صرف تبلیغ کیا تھا, صرف تبلیغ کی ہے, اور اتنی عمریں, اور کہاں یہ 63 سال ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ آپ کی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ, سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 برس ہوگی. اور آج آپ گوگل کیجئے, ایوریج ایج لکھیے, قربان جائیے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا. 72 72 برس جو ہے وہ آج ایوریج ایج انسانوں کی جو ہے وہ گوگل بتلاتا ہے. تیرے منہ سے نکلے وہ بات ہو کے رہی, دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کیا قول محمد ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. آج تو سائنس یہ پروو کر رہی ہے کہ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے, تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کی امت کے اور علماء کے حوالے سے یہ آیا کریمہ اور یہ سورہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ کے پریشان نہ ہو, ایک رات اگر زندہ کر لیں گے نا تو ان سب پہ باری ہو. بھائی کیا بات, کیا بات, کیا خوبصورت تمید ہے. اب آئیے ذرا, چونکہ سورہ پاک کا ذکر ہو گیا تو سورۃ القدر لوگوں کو سنائیے, تلاوت بھی ہوئی ظاہر ہے, لیکن ترجمہ, اور ترجمے میں لوگوں کو بتلائیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس سورت کا اسلوب دیکھیں تو بندہ ویسے مسحور ہو جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے آپ دیکھیے نا اس کا انداز دیکھیے, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. گویا اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ قدر والی ذات نے قدر والی کتاب کو قدر والے مہینے میں قدر والے رسول پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر والی ذات نے قدر والی کتاب کو قدر والے رسول پہ قدر والے مہینے میں نازل فرمایا. کیا کہنے, یعنی ہر پہلو ہی قابل تعظیم اور قابل قدر ہے. اور پھر آگے اگر آپ اس قدر ہی کے معنی کو لیں, اگر مفسرین نے جو لکھا, اس کا ایک معنی تقدیر کا بھی آتا ہے. تو گویا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے ان لوگوں کی موت, ان کی حیات, ان کا رزق جو ہے نفاذ کے لیے ان کے حوالے فرما دیتا ہے. ہاں, اس کا ایک مفسرین نے یہ قدر کا یہ معنی بھی کیا, اور قدر کا معنی قدر و منزلت بھی ہے. یعنی یہ ایسی رات ہے کہ جو اس میں عمل کرے گا وہ قابل قدر ہوگا اور قدر و منزلت پا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہر کیا جانے والا عمل جو ہے اس کو قدر و منزلت عطا کر دی جائے گی. دوسری اس کی یہ تفسیر آتی ہے. اور قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے. اچھا,
عربی کے اندر تو گویا اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، مطلب وہ کنکریوں سے زیادہ کریوں سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس آیت کا جو پہلی آیت ہے اس سورہ کی وہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا شاندار اسلوب ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ رحمۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور حبیب آپ کیا جانیں، اس میں استعجاب ہے، ایک حیرت ہے، ایک تشوق ہے، اور اس رات کا دوسری راتوں پر تفوق ثابت کیا گیا ہے، آپ کو شوق دلایا گیا ہے حبیب یہ رات ایسی قدر والی ہے کہ آپ کا اس کو علم ہی نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنی قدر والی رات ہے۔ یعنی یہ اتنا اس کا تعظیم اور اس کا شوق دلایا گیا اس رات کا کہ اس رات کا تمام آپ کی امت کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جانے تو صحیح کہ یہ رات ہے کیا، اللہ اس رات میں ہے کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں مقرر کیا اور یہ گیا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کمال یہ۔ اب جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے وہ کتنا بہتر ہوگا جس کو رب خود بہتر فرما رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ عدد کثرت بھی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد منیمم بھی لی گئی کہ کم سے کم جو ہے کم سے کم یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں ہے، یعنی اگر کم سے کم 1000 مہینے سے بہتر ہے اور میکسیمم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس رات میں عبادت کرنے والی جو لوگ ہیں ان کو اس کا کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں فرشتے روح الامی اترتے ہیں اور فرشتوں کو لے کے اترتے ہیں، ان کے کبکبے کے ساتھ، ان کے جھرمٹ لے کے اترتے ہیں، اور لوگوں سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، اور گھروں میں جا کے اترتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں، اور کیا وہ مناظر، دلکش مناظر ہیں کہ جس کا انسان کی سوچ بھی وہاں اس کی رسائی اور رسوخ سوچ کا بھی نہیں ہے، کیسے جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور کیسے فرشتے ساتھ آتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے جنہیں روز اول اس بات کا خدشہ تھا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے آج تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا بات چونکہ شب قدر کے حوالے سے چل پڑی ہے، احادیث بڑی کیٹیگوریکل ہے اس بارے میں، اور میں چاہتا ہوں ذرا احادیث کی روشنی میں بتلائیے آج کی رات کی فضیلت کیا ہے۔ جی جنید صاحب، یہ جیسے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے اللہ حضرت علامہ نے اس پہ گفتگو کی، یہ اس ملت کی، اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات صرف میری امت کو عطا کی گئی، مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی، یہ اس امت کی پریولیج۔ سبحان اللہ۔ اچھا جنید صاحب، اس حدیث پاک کو جب آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں ایک نقطہ سامنے آتا ہے، وہ نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مواقع پر اس امت کی مقداری اور عددی قلت کو کمپنسیٹ کیا ہے۔ واہ۔ اس امت کی مقداری اور عددی قلت کو کمپنسیٹ کیا ہے۔ مثلا فرمایا ایک صاحب ایمان 20 کافروں پہ باری ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اتنا نہ ہو سکے 10 پہ تو ہے ہی۔ واہ۔ اسی طرح سے اب آپ اس کو دیکھیں، یہاں پہ وقت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی اوقات کی عظمت کو بیان کیا ہے، کئی راتوں کی عظمت کو بیان کیا، لیکن شاید ہی کوئی موقع ہو جہاں اتنا کیلکولیٹ کر کے بیان کیا ہو، کیا کمال، بڑا پریسائزڈ کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا ہی 1000۔ جو سمجھنے کی بات ہے جنید صاحب وہ یہ ہے کہ اس امت کو جب یہ بات کہے گی، اب وہ 1000 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 1000 مہینے ان کے ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اچھا، جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان کے 1000 مہینے لگا لیں، اس امت کی ایک رات لگا لیں۔ اللہ۔ اور اگر اعمال صالحہ کے لحاظ سے دیکھیں، سابقہ امتوں کی عبادتیں لگا لیں، اس امت کی ایک رات کی عبادت لگا لیں۔ ایک نقطہ یہ ملا، اس امت کی طاقت کس چیز کے اندر ہے؟ اس امت کی طاقت اس بات میں ہے، یہ بقیہ ملل سے 1000 گنا آگے ہوگی۔ کیا بات ہے بھائی، کب ہوگی؟ کیا بات؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا، ہائے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ برکت ساری نسبت مصطفیٰ میں، اللہ، واہ واہ، سبحان۔ یہ وہاں سے نکلتے ہیں، یہ فیضان وہاں سے آ رہا ہے۔ کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا یہ امت اس وقت تک باعزت رہے گی جب یہ دوسری امتوں سے کئی 1000 گنا آگے ہوگی۔ واہ۔ کب ہوگی؟ اپنی نسبت سے جڑی رہے گی، جب اپنی نسبت سے جڑی رہے گی۔ اس کا جواب اسی سورہ مبارک میں ہے۔ وہ کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آپ نے قرآن مجید کی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ کو یہ بات بتائی گئی، آپ کی ایک رات بقیہ کے 1000 مہینوں سے افضل ہے، سوال یہ کہ اس تک پہنچیں کیسے؟ بتایا اس تک پہنچنے کا راستہ قرآن ہے، قرآن جس کو اس رات میں اتارا گیا۔ اچھا ایک اور بات بڑی قابل غور ہے جو اسی سورہ پاک کے اندر ہے۔ وہ کیا؟ یہ رات ہے کون سی؟ ہم بار بار اس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اس کی اپنی برکت ہے کہ یہ امت ڈھونڈتی رہے، تلاش کرتی رہے، اور ہمارا تلاش کا سفر، اللہ کی طرف بڑھنے کا سفر رکے نہ. ٹھیک ہے. ہم ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن پھر بھی اہل علم نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان طاق راتوں میں سے بھی کون سی رات ہے. 27ویں پہ زیادہ زور دیا. یہ جو سورہ قدر ہے اس کے 30 کلمات ہیں. ٹھیک ہے. جو آخری آیت ہے سلام ہیہ، ہاں اس رات میں سلامتی اترتی ہے. جو ہیہ ہے 27واں کلمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سے اہل علم یہ اخذ کرتے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. اوکے. کہ یہ جو ہیہ کا اشارہ ہے کیونکہ یہ 27واں کلمہ ہے، لہذا گمان غالب یہ ہے کہ ساری راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، ساری طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. لیکن جو طاق رات 27ویں کو آ رہی ہے یہ بہت فضیلت والی. ٹھیک ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چاہے
وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہی، کیا بات ہے۔ ہاں جی منیرہ، کیا خبریں بتائیے؟ جی جو ڈرائی چلی چکن ہے اس کو میں نے ہلکا سا اسٹر فرائی کر کے اس میں نے سوس سے ایڈ کر دی ہیں۔ اب دیکھیں اس کا کلر بڑا اچھا خوبصورت آ چکا ہے۔ اب دکھائیے نا، پوری قوم کو دکھائیے، مجھے کیا دکھا رہی ہیں، پوری قوم کو دکھائیے۔ جی دیکھیں ذرا، اس کا میں نے کلرز کا نکال دی ہے۔ یہ اس کے سوس دکھائیں کیا بنایا انہوں نے۔ oyster sauce اینڈ سویا سوس اس میں نے ایڈ کی ہے۔ اس کا ادرک اور لہسن میں نے اس کو اسٹر فرائی کی ہے، اور اس کے بعد اس کو میں نے اس کو کیا ہے، کیا کہتے ہیں، فرائی کر کے رکھ دی ہے۔ اس سے پہلے جو میرینیشن تھی وہ انڈا، کارن فلور اور ساتھ میں کالی مرچیں، چکن پاؤڈر لگا کے رکھا تھا میں نے۔ اس کو جب میں نے کیا تو وہ فٹافٹ ہو گیا۔ اس کی ایک سوس ریڈی کی ہے میں نے، ساتھ میں بلیک پیپر کے ساتھ یہ اسٹاک تھا، اور اسٹاک کے ساتھ یہ یہاں رکھ دیتی، دیکھ لیں یہ اس کی سوس ریڈی ہے۔ لیکن میں سوس اس میں مکس نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کو سوس بیس فوڈ آپ بناتے ہیں تو سوس اگر ایڈ کر دیں گے تو وہ ٹیسٹ لیس ہو جائے گی۔ تو جب اس کو میں سرو کروں گی تو سوس ساتھ پھر ایڈ کروں گی۔ ابھی سوس علیحدہ سے ہے اور چکن علیحدہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، چلیں آپ جاری رکھیں۔ اچھا سر، اب ذرا یہ بتائیے، اور یہ ظاہر ہے ہر ایک کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج چونکہ لوٹنے کی رات ہے، لیکن اگین وہی بات کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ کی خاص عطائیں ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، بتائیے۔ اللہ اکبر۔ جو قدر والی اس رات کی قدر کریں گے ان پر ہی رب کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوگا، سبحان اللہ، عطائیں ہوں گی۔ اور جنید صاحب، اس رات کے لیے، اس رات کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی کشش کی بات یہ ہے کہ اس کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا ہے۔ واہ، انہوں نے خود بھی تلاش کی، خود تلاش کیا ہے، اس کی جستجو کی ہے، آہا، اور اس کی تلاش میں پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ ہاں، میں یہ روایت جب پڑھ رہا تھا، اس پہ ذرا اور تھوڑا سا بات کو کھولیں کہ مطلب ایک رمضان ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پہلے عشرے، دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے تینوں میں تلاش کیا نا؟ جی جی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ جو وزن امت پہ آنا تھا وہ پہلے ہی مستویٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے پھر اس کو آخری کے عشرے میں جو، یہی تو شان رحمت ہے، فرمایا پہلے میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اب آخری عشرے کی وہ بھی تاک راتوں میں، یعنی سارا وزن سرکار علیہ السلام نے پہلے خود اٹھا لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اچھا، پھر تاک راتوں میں ابھی مخفی رکھنے کی حکمتوں میں بات ہو رہی تھی، ان حکمتوں میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اسپیسیفک نامینیشن کے ساتھ کوئی ایک رات ہوتی اور کسی بد نصیب سے وہ رات مس ہو جاتی، وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا، سوچتا رہتا، تو کہا اچھا اب اگر 21ویں مس ہو گئی ہے تو 23ویں میں آ جاؤ، اس میں مس ہو گئی ہے تو 25ویں میں آ جاؤ، وہ مس ہو گئی ہے تو آج کی رات آ جاؤ۔ یہ کہا تاک راتوں میں۔ اور اس سے بھی بڑا ایک رحمت کا پہلو، شفقت کا پہلو، کرم کا پہلو یہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اس رات کو نامینیٹ کر دیا جاتا اور پھر کوئی اس کی حرمت کو پامال کر بیٹھتا، اچھا، جانتے ہوئے کہ یہ رات ہے، اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی، وہ گناہ سرزد ہو جاتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتا، تو پھر بتائیے کہ اس کی سزا کتنی زیادہ ہو۔ جب اس کی رحمتیں اتنی ہیں
تو سزا کا عالم کیا ہوگا؟ جانتے بوجھتے اس کی حرمت کی پامالی کی سزا بھی بہت زیادہ ہونا تھی، اس لیے بھی یہ بھی رحمت کا پہلو ہے، مخفی رکھا گیا تاکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ٹھیک ہے، تو چانس ہو کہ یہ رات شب قدر نہیں تھی، وہ گزر گئی وہ تھی، یا جو آنے والی ہے وہ ہے، اور وہ اسی مطلب سمجھ لیجئے کہ مخمصے میں جو ہے وہ بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ یہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے۔ علامہ صاحب بڑی واضح سادی اور سیدھی سی بات ہے، اب اس میں بھی اگر ہمیں بات نہ سمجھ آئے تو پھر یہ تو سارا مصطفیٰ کریم ہی کا ہے، صدقہ انہی کا ہے۔ تو یہ جو رات ملی، یہ جو فضل ملا، یہ انعام جو ملا، یہ جو اکرامات مل رہے ہیں، جو عطائیں مل رہی ہیں، سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بجا فرمایا آپ نے جنید صاحب۔ آپ یہ دیکھیے، ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ میں اور آپ آج کسی شخص کا پتہ چلے کہ یہ فاسق و فاجر یا گناہ گار ہے، اسے ملنا پسند نہیں کرتے، اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوشل سائن آف سٹگما ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فرشتے اگر انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ملنے کے لیے کیوں آتے ہیں آسمانوں سے، اس رات میں کیوں آتے ہیں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے اعمال جب فرشتوں کے سامنے پیش فرماتا ہے تو ان کی اعمال جو حسنہ ہے ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جب ان کی غلطیاں اور خطائیں آنے لگتی ہیں، اللہ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے حجاب ڈال دیتا ہے۔ کن کے سامنے؟ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اچھا، وہ انسانوں کے گناہوں سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتے، اور فرشتے پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے بندے کے حسین کو ظاہر کر دیا اور کبھی کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتے آسمانوں سے جوک در جوک آتے ہیں، مصافحہ کرنا پسند کرتے ہیں اور ملنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے سامنے یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت کو جو اللہ نے پینٹ کیا ہے، ایون گناہگار ہونے کے باوجود بھی نیکوکار پینٹ کیا ہے، اور ہمارے جو مطلب جو تابناک پہلو ہے شخصیت کے فرشتوں کے سامنے وہ رکھے، یعنی کیا کمال انٹروڈکشن ہمارا دیا جو ہے کبھی اعمال کو چھپا لیا اور حسین کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جبریل امی کی قیادت میں فرشتے اترتے ہیں اور آپ کی مصافحہ کرتے ہیں اور گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ تسبیح و تحلیل کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، ہماری کیا ضرورت تھی؟ لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو اشک باریاں، اشک ریزیاں، جو ہچکیاں، جو آنسو اور جو التجائیں اور جو رونا اور جو بھوک اور ندامت اور شرمندگی کی نعمتیں ہمیں میسر آئی ہیں، وہ فرشتوں کو میسر نہیں آئی۔ تو میں یہاں سے یہ کشید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح و تحلیل سے زیادہ انسان کا گڑ گڑانا، اس کا رونا، اس کا معافی مانگنا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا، تمام جبلی فطرتوں کے باوجود فرشتوں میں ایسی کوئی فطرت نہیں ہے۔ فرشتوں میں نہیں ان کا رونا، آوزاری نہیں، آوزاری نہیں ہے۔ فرشتے تو عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، وہ تو اور ڈرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کے اندر گناہ کا جو ہے وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر غلطی کا، خطا کا ارتکاب بھی سب کچھ، لیکن فرشتوں کے اندر تو خطا کا تصور بھی محال ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں، وہ تو معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتے ان کی عبادتیں کیسی ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، فرشتوں کی عبادتیں کیا؟ کچھ ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت قعود میں رہتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت رکوع میں رہتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت سجود میں رہتے ہیں۔ یعنی جب سے کائنات بنی ہے اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہی ہیں، کچھ حالت قیام میں، کچھ حالت رکوع میں۔ عبادت کا فلیور بھی ہمیں ملا ہے یار، یہ وہی بات ہے، اللہ نے ان کی عبادات کو یکجا کر دیا۔ اور پھر دیکھیے صف بندی کے بارے میں حدیث آتی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم اتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صف بندی کا شعار جو تمہیں عطا فرمایا، یہ فرشتوں کا شعار ہے آسمانوں پر، تمہیں عطا فرمایا۔ اور جو سلام تم کرتے ہو آپس میں، یہ بھی فرشتوں کا شعار جنت کے اندر ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو گویا فرشتے تو امت مصطفیٰ پر رش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنا رحمان اور رحیم اور کریم ہے۔ میں آگے جا کے میسج بھی کنوے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اور بہت ہی مصروف ہیں تو لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں، کون سا ایسا عمل کریں، میں آگے جا کے جب آپ زبردست ہو جائے گا، بہترین کام ہو جائے گا۔ بھائی آج بریکنگ نیوز ہے اور یہ علامہ صاحب بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ لیلۃ القدر کو صحیح سسپینس ڈالا ہے کہ آگے جا سسپینس ڈالا ہے کہ آگے جا کے سسپینڈ عرض کروں گا۔ لیلۃ القدر کو تلاش تو ظاہر ہے ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے، اب کیسے تلاش کیا جائے،
یہ علامہ بدرالزماں صاحب بتائیں گے لیکن ابھی نہیں بتائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی رکیں ذرا, تھوڑی ذرا ویٹ کریں, ذرا کریوسٹی جو ہے مزید پیدا ہو جائے پھر بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فرمایا. اور امیزنگلی میں جو بات سن رہا تھا ان کی, یعنی جو فرشتے رکوع میں وہ رکوع میں, جو سجدے میں وہ سجدے میں, جو قیام میں وہ قیام میں. سبحان اللہ. یہ جو اب آئیے اس بات کو جو میں ابتدا میں بات کر رہا تھا, یہ جو لوٹنے کی رات ہے کن لوگوں کے لیے, تو لوٹنے کے بھی مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے دے دیے. بھائی جیسے چاہو لوٹ لو, کوئی سجدوں میں آ کے لوٹ لے, کوئی قیام میں لوٹ لے, کوئی تلاوت کر کے لوٹ لے, ہے کوئی رکوع کر کے لوٹ لے, کوئی دعا کر کے لوٹ لے. دو آنسو بہا کے لوٹ لے. تو ذرا بتائیے نا جو جن پہ کرم ہوگا آج کی رات ان کے بارے میں بتلائیے. جنید صاحب ایک بنیادی نقطہ یہاں پہ ڈسکس ہوا کہ ملائکہ کیا عبادت کر رہے ہیں. اہل علم نے اس پہ جو دو باتیں کہی ہیں, ایک تو وہی بات جس پہ بھی ہم نے گفتگو کر لی, ایک پہلو کہ ہر ملائکہ کے طبقے کو اللہ نے ایک خاص عبادت کا طریقہ اور ایک خاص تسبیح عطا کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہر آسمان کا فرشتہ الگ تسبیح کر رہا ہے. اچھا. کائنات کی ہر چیز پہ متعین فرشتے الگ تسبیح کر رہے ہیں. اوکے. لیکن جو فرشتے بھی جو عبادت بھی کر رہے ہیں ساتھ صلاۃ والسلام ضرور پڑھ رہے ہیں. وہ سلام صلاۃ والسلام حضور پہ ضرور پڑھ رہے ہیں. اچھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ تو میکانزم کائنات یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب آپ تصور کریں کہ صلاۃ والسلام کا کیا عظمت ہے. سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کی امت کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سر اس میکانزم کو کھولیں. اب آپ نے درود پاک کی بات شروع کی, میکانزم کو کھولیں. اب اس کے ساتھ اس کے اندر ایک نقطہ ہے, اب کیونکہ آپ نے کھولنے کی بات کی ہے, کیوں صلاۃ والسلام رد نہیں ہوتا. ہاں بتائیے ذرا. اس کی وجہ یہ ہے جنید صاحب, صلاۃ والسلام کے رد ہونے کا مطلب صلاۃ والسلام کا رک جانا ہے. صلاۃ والسلام کا رک جانا کائنات کے نظام کا رک جانا ہے. وہ کیسے؟ کائنات کو جو نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے وہ مدبر الامور ہے. تدبیر کس طرح کرتا ہے؟ کائنات کے ہر نظام کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے. وہ فرشتہ ایک ایسے عمل میں بھی مصروف ہے جو عمل مسلسل ہو رہا ہے. اس عمل کے تسلسل کی وجہ سے کائنات کا نظام جاری ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک چیز جو مسلسل یہاں پہ کار فرما ہے اس کا ایک لمحہ کے لیے رک جانا سب کچھ ختم کر دینے کے مترادف ہے. وہ الیکٹریسٹی ہے. الیکٹریسٹی بالکل ٹھیک ہے. چاہے بلب ہے, مائک ہے, کمیونیکیشن ہے, بیسک الیکٹریسٹی, کوئی چیز نشریات جا رہی ہیں, اس کے اندر الیکٹریسٹی مستقل عمل ہے. بنیادی. اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ عمل ہے جو ہماری ساری فنکشننگ میں سریان کر رہا ہے. ملائکہ کا تسبیح چونکہ مسلسل عمل ہے, لہذا کائنات کے نظام کے چلنے کی اساس یہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کا رد نہیں ہے. جس کا رد نہیں, یہ قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے. کیوں قبول ہی قبول ہے؟ یہ ملائکہ ہر وقت اس عمل کے اندر ہیں. اور اس عمل کون سی ہے؟ یہ تسبیح ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. کسی کا سبحان اللہ ہے, کسی کی الحمدللہ ہے, کوئی رکوع میں, کوئی سجود میں. اللہ کے اتنے اسماء ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. سلام مسلسل پڑھ رہے ہیں. آپ یہ فرمانا سلام پر دلیل دے رہے ہیں. حضور کے درود و سلام, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صاحب درود و سلام مسلسل اس وجہ سے حضور پہ درود و سلام, حضور پہ درود و سلام. وہ تسبیح آپ کی زبان سے نکل گیا, کنفیوز ہو. یہ حضور پہ یہ کنفیوز ہو رہا تھا ذرا. نا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے نہیں فرمایا کون سے ملائکہ پڑھ رہے ہیں. پہلے آسمان کے پڑھ رہے ہیں, دوسرے پڑھ رہے ہیں, کرامن کاتبین پڑھ رہے ہیں, جنت کے پڑھ رہے ہیں, جہنم کے داروغے پڑھ, کوئی متعین نہیں کیا. یعنی فرشتے مطلقاً. اگر کوئی فرشتہ ہے تو حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. اب مجھے ذرا نہیں اس بات کو اور کھولیے تھوڑا سا, ذرا یہ سمجھ آئے مجھے یہ بات, اور سننے والے بھی ظاہر سننا چاہیں گے. درود پاک میرا ماننا یہ ہے کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین میکانزم ہے, کیونکہ اس میں خود اللہ رب العزت انوالو ہے اوپر سے, اور اس ہے نا ایسا ہی ہے, اور اس میں فرشتے انوالو ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے, میرے رب کی سنت نہیں ہے کہ کسی ایسے کام کو کرے جو ٹکڑوں میں کرے. یہ مستقل کام ہے اور 24 گھنٹے کا کام ہے, اور 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا فرشتوں کو. بلا شبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے درود پاک مطلب جو ہے اس کائنات کا سب سے عظیم میکانزم یہ چیز ہے. اچھا اب درود آپ سے جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کے ایگزیکیوٹ ہونے کا تسلسل ہے. یہ کائنات رحمت پہ قائم ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. ٹھیک. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی رحمت کے تسلسل کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہونے کا عمل ہے تو یہ کائنات قائم ہے. واہ. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے.
تو یہ وہاں سے شروع ہوگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ تو اچھا اب تھوڑا سا ہم لیلۃ القدر پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی اس پہ بھی بات ہوئی نہیں, اس پہ آخر میں آئیں گے سر. اب وقت ذرا آگے بڑھ گیا, لیکن ایک جملہ اس پہ ضرور مجھے ایڈ کر دیں آپ, تاکہ لوگوں کو سننے والوں کے لیے کم از کم یہ بات سمجھ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اس کائنات کا سب سے زیادہ عظیم میکانزم درود پاک ہوا. سر دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا سوائے درود پاک کے, کہ یہ کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, درود پاک, اور اس کی ڈیوٹی تمام فرشتوں کو دے دی, اور پھر حکم دے رہا ہے ساتھ کہ جی تم بھی اس کام میں اٹیچڈ ہو جاؤ, کائنات کے سب سے عظیم میکانزم میں اٹیچڈ ہو جاؤ, تم بھی رحمت کا حصہ بن جاؤ. ہاں رحمت کا حصہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکیوٹ ہونے کے عمل کا حصہ بن جاؤ. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا جو سب سے عظیم ترین میکانزم ہے وہ درود پاک ہوا, اور جو گناہ گار بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین میکانزم سے جا کے اپنے آپ کو جوڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے عمل پھر مسترد نہیں ہوتے, اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. آپ سے فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کی برائیاں دور ہوتی ہیں, اس کی سیئات دور ہوتی ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اس کے لیے کتنے درجے ہیں, کتنے برکات ہیں جو کسی دوسرے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں. جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور جنید بھائی یہ بطور خاص شعر, بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے معاشر میں, بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں. خدا کے
सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों में है दाम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि शब कदर के फ़ज़ाइल किसको हासिल होते हैं, वो जो बात आपकी मुनक़ते हुई थी वहीं से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल जी। जब हम ये देखते हैं कि शब कदर के फ़ज़ाइल किसको हासिल होंगे, इसमें एक बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा ये है कि फ़ज़ाइल से महरूम कोई भी ना रहे। वाह, महरूम कोई भी ना रहे। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अभी हमने बहुत डायमेंशन डिस्कस की मख्फी रहने की। हाँ। एक डायमेंशन इसमें यह भी है कि ये रोटेट करे। ओके, अब देखें अच्छा ये स्टेगनेंट नहीं है। अब देखें माह रमज़ान पूरे साल में रोटेट करता है। हाँ ठीक है, जनवरी में भी आ सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे। ऐने ही लैलतुल क़द्र भी पूरे अशरे के अंदर रोटेट करती है। ओके, अशरे से मुराद 5 ताकरातुन, जो 5 ताकरात ठीक है। जैसे इरशाद फरमाया। हाँ, मतलब कभी 21 हो सकती है, मतलब किसी जगह भी इसकी बरकत आपको नसीब हो सकती है। कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैर के सरचश्मे हैं, जो उसकी रहमत रसानी के सरचश्मे हैं, उसकी फैज़ रसानी के सरचश्मे हैं, उन्हें रोटेट कर करके गुनाहगारों के लिए सबील पैदा कर रखी है कि इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। और फिर ये बात कि बंदा मेरी बारगाह से ज़्यादा एंगेज रहे। साफ ज़ाहिर है ना? बंदा अपनी जगह पे टिका हुआ है। हाँ। शब कदर रोटेट करके वहाँ आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। करम की इंतहा है कि नहीं? वाह 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 वाह, ये करम की इंतहा है। वाह। अब जो आप बता रहे हैं कि हम उससे मुस्तफ़ीद कैसे ये हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे बुनियादी बात यही है कि हम, मेरे और अल्लाह के दरमियान रुकावट मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हाँ भाई, क्या अच्छा है, ठीक है ना जी? क्या अच्छा जुमला है। इसलिए सूफिया कहते हैं ना कि क्या सबसे बड़ा अच्छा गुनाह तेरा अपना वजूद है। वाह। इससे तौबा कर ले। वाह। इस्तग़फ़ार ज़रूरी है। मेरे और अल्लाह के दरमियान मैं खुद रुकावट हूँ, मैं खुद रुकावट हूँ। क्या अच्छा है, मुझे वाह। हटने की ज़रूरत है बीच में। इसे हटा दे। वाह, मैंने कुछ ऐसी मैं खुद अपने आप को हटा दूं। सुभान अल्लाह, मैंने कुछ ऐसे अमाल कर रखे हैं, फ़इलम तकुन तरा हो, अगर तू अपने नफ़ी करेगा तो उसको देख लेगा। वाह 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 वाह। तो हुज़ूर वाला करना यह है कि हमने इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अपने आमाल की रुकावटों को दूर करना है। यानी हम सबसे पहाड़ पे पहले चढ़ना, मैल कुचैल साफ करनी है। हम पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं और सर पे पहाड़ उठाया हुआ है। पहले सर के पहाड़ को साइड पे रख दें, फिर ही पहाड़ पे चढ़ सकेंगे। जो हमने बदअमालियों के ढेर लगा रखे हैं उनको हटाना है। उसका रास्ता इस्तग़फ़ार का रास्ता है। वाह, जितना ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ज़्यादा हम अल्लाह की कुर्बत की तरफ बढ़ेंगे और इस रात के फ्यूज़ात को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे अंदर पैदा अच्छा, होगी। हमारा एक और मसला है डॉक्टर साहब जो मैं समझता हूँ कि वो ये कि हमारे दिलों के अंदर जिस तरह से आज लोगों के लिए बुग़्ज़ और इनात और नफ़रतें मतलब बढ़ी हुई हैं, तो मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि पहले मेरा ख्याल है हमें अपने कल्ब को जो प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुसफ़ा करने की ज़रूरत है। अगेन वही बात कि हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात। जुनैद साहब, एक बड़ी मारूफ हदीस पाक है, मैं मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। एक अजनबी तशरीफ़ लाए मजलिस में, तो जब वो चले गए तो आपसे फरमाया कि अगर किसी ने जंदी को देखना तो इसको देख लो। एक सहाबी उठे, ज़रा देखो तो इसमें क्या अमल है। उनके पास गए, उनके साथ चंद दिन गुजारे, कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। आते हुए पूछा भी आप सच ने फरमाया था कि तुम जनती हो, मुझे तुम्हारा कोई अमल नज़र नहीं आया, क्या तुम नेक काम करते हो? उन्होंने कहा और तो मुझे पता नहीं, जब मैं सोने लगता हूँ मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, या अल्लाह, ना मैं किसी से नाराज़, ना मेरे दिल में किसी का गिला है, अपने दिल को साफ बस मुझे माफ़ कर दे। और ये कैसी कमाल हदीस पाक का आप हवाला दे रहे हैं। अंसारी साहब ही है और ये 3 दिन तक ये मामला रहा, यानी सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमाए, अंसारी साहब ही तशरीफ़ लाए, आपकी मुबारक दाढ़ी से पानी जो है मतलब रिस रहा था, वज़ू का पानी, और आपके जूते आपके हाथ में थे, साइड पे रखे अपनी इबादतों में लगे। सरकार ने मतलब उनके आने से पहले फरमाया जो आएगा वो जन्नत। 3 दिन तक ये होता रहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर गए थे उनके घर। ये मैंने क्या कमाल है, क्या अच्छा, अब जो आपने चूंकि तफसील अर्ज़ कर दी, यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, किसी अमल का जिक्र नहीं किया, इस अमल के वजह से जनती है। कैसा है, कमाल है। और हाईलाइट करना क्या मकसूद था, बताना क्या मकसूद था, भाई आप दूसरों को माफ़ करो। मुफ्ती साहब, ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा सा और खोलें कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, हम लोगों से दिलों को साफ़ करना नहीं चाहते, हमारे दिलों के अंदर मैल कुचैल भरी हुई होती है। ज़ुबान से हम कहते हैं
یار جانی تم پہ جان دینے کو تیار ہوں، وہ زبان سے کہنے والی بات ہے، یار جانی جان دینے کو تیار ہو، جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے ہاں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش کے پردے پھاڑ کر ہماری عبادتیں اوپر چلی جائیں اور عرش سے جو ہے وہ ہمارے اوپر نور برسنا شروع ہو جائے. بابا آپ اپنے اندر جو اتنا بڑا بت آپ نے مطلب کھڑا کیا ہوا ہے، آپ اس کے نہیں پردے پھاڑ پا رہے، تو آپ وہ چاہ رہے ہیں آپ کی دعائیں جو ہے اس کو پھاڑ دیں، کیسے ہو سکتا ہے بتائیے ذرا. آئینہ دل ہی صاف نہیں ہے تو یار کی تصویر کیسے نظر آئے گی؟ آئے ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جس رات میں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس رات میں بھی محروم رہ جاتا ہے وہ شخص جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے نا. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اسی کی تشریح ہے. آج کی رات میں محروم رہنے والے بد نصیبوں میں ایک وہ شخص ہے جو کینہ پرور ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دلوں کے اندر کینے پال کے بیٹھے، کینہ پال کے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور فیس سے ایکسپریشن جانی کہہ رہے ہوتے ہیں، جانی اور جانو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ میرے سمیت ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہمارے دل صاف نہیں ہے نا، سینے پاک نہیں ہیں. اور پھر محروم رہنے والوں کی فہرست میں جو دوسری ایک کیٹیگری بیان کی گئی وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ سینے میں کینہ ہے لہذا بندہ قطع رحمی کرتا ہے. اوہو، یہ تو بڑا جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ بھی آج کی رات میں محروم رہتا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتا. تو وہاں وہ صلہ رحمی کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ سل من قطع کا وات من حرم کا، جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ. یہی تو اصل بات ہے. تو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں کیوں بلاؤں، میں تو جنازے آرام کر رہا ہوں. یہ ہے آج ہم نے اسلام کی روح جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، وہ جو اپنائیت تھی، وہ مہر محبت تھی، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو برکتیں ہم سے روٹتی جا رہی ہیں. تو اب ایک تو کہا گیا کہ آج کی رات میں بھی کینہ پرور محروم رہتا ہے، آج کی رات میں بھی قطع رحمی کرنے والا محروم رہتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، یہ قطع رحمی کرنے والا اور جو کینہ پرور ہے، اب مثال کے طور پہ میں فرض کی دو باتیں اس میں کر لیتا ہوں. ایک معاملہ ایسا ہے کہ اصولی موقف پہ میں کسی کے بارے میں پال کے بیٹھا ہوا ہوں، اصولی موقف ہے، یا میں نے قطع رحمی کر دی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کیا کہتے ہیں کوئی شرعی معاملہ آ گیا جس پہ میں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، تو اس میں بھی میری پکڑ ہوگی. نا یہ ہے کہ اگر تو شریعت کا مسئلہ ہے، اگر تو اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کا مسئلہ ہے، تو ایسی جگہ ہیں جہاں حکم دیا گیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. اوکے، اگر وہ کھلا شرعی احکام سے بغاوت کرتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو بائیکاٹ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کا پرسنل میٹر اندر کا انا سیٹسفیکشن، ایک انا ہے نا، ویسے بھی کوئی اختلاف کسی سے ذاتی بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اصولی موقف ہے، اوکے، تو اب بھی اس صورت میں آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا موقف اس کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش تو کریں، لیکن اپنے دل میں کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، اناد نہ رکھیں اپنے دل کو. ابھی آپ نے کیا مثال دی ہے ابھی حضور کے صحابی کی، وہ گویا کہ یوں کہتے تھے رات کو سوتے ہوئے، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. کیسی بات، سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. اور یہی بات ہے کہ جب بندہ بندوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے. اچھا کمال دیکھیں آپ اس روایت کے اندر، وہ کیسی لطیف جو ڈاکٹر صاحب نے کیا زبردست توجہ دلائی، اللہ آپ کو جزا دے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب فقیہ مدینہ، وہ کہتے ہیں میں مطلب حیران، ہم سب حیران تھے، بھئی ایسی کیا بات ہے کہ 3 دن تک ایک ہی بشارت، 3 دن تک ایک ہی شخصیت اور 3 دن تک جو ہے ایک ہی ڈیزگنیشن دیا جا رہا ہے، وجہ کیا سمجھ آپ اس ایک بات کو اگر ہم پلے باندھ لیں، کیونکہ وہ بستر پہ لیٹ رہے ہیں نا، انہیں پتا ہے نا کہ میں آدھی موت کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ نیند کو نصف موت قرار دیا. اب اس کی دعا بھی ہے کہ اٹھنے کیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مارنے کے بعد زندگی دی. سر یہاں تک قرآن کی آیت کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ارواح تمام کی تمام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، جن کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو موت دے دی جاتی ہے، جن کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو یہ موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی بات. تو اب اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے سینے کو پاک کر رہے ہیں، اس وقت اپنے اخلاص کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں. اور معافی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میسیجز پہ نہیں، اور یہ جو آپ پوسٹیں بنا کے لگا دیتے ہیں، خدا کے لیے میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے کس کو ناراض کیا ہوا ہے، کس کا دل دکھایا ہوا ہے. اس کے پاس جائیے اور پہل کیجئے، اور جو پہلے معافی مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل. یہ سب ڈرامے، یہ بلا وجہ کے ڈرامے، یہ
موبائل فون کے اوپر جی وہ آج بڑی نازک رات ہے، آج جی یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا، آج اعمال پیش ہونے ہیں، آج وہ جی شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر، سب تو پتہ ہے. آپ معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ فیس بک پہ اسٹیٹس لگا کے کس سے معافی مانگ رہے ہیں آپ انسٹاگرام پہ اسٹیٹس لگا کے کس سے معافی مانگ رہے ہیں، واٹس ایپ کر کے کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ جن کا دل اصلاً دکھایا ہے یا جن کے حوالے سے آپ نے یہ کیچڑ پالی ہوئی ہے نا بوکس کی، اناد کی، دشمنی کی، اس کو صاف کیجئے، اس کو ریکٹیفائی کیجئے. اور یاد رکھیے یہ معافیاں شافیاں ایس ایم ایس پہ نہیں ہوتی ہیں، نگاہ ملانی پڑتی ہے. نگاہ ملائیں. سبحان اللہ. مزہ آتا ہے جب نگاہ میں نگاہ ڈال کر جب آپ معافی مانگتے ہیں نا. اور اسپیشلی اگر کسی کا حق مارا ہے تو پہلے حق لوٹانا پڑے گا. اور جب نگاہ جھکتی ہے اس معافی کے وقت تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو اندر ایک دم ہیمرنگ ہوتی ہے نا آپ کے انا کے بت کے اوپر، اس وقت صحیح معنوں میں بدلتا ہے معافی کیا. درود پاک پیش کیجئے.